نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، جس نے شام کو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اللہ کے نام سے، وہ ذات جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز زمین میں اور آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی، اور وہ بہت سننے والا بہت جاننے والا ہے۔ 3 بار یہ دعا پڑھ لی، اسے صبح تک کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی، اور جس نے صبح کے وقت 3 بار یہ دعا پڑھ لی، اسے شام تک کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے ابان بن عثمان کو فالج ہو گیا، تو ان سے حدیث سننے والا ان کو تعجب سے دیکھنے لگا کہ پھر یہ فالج کیوں کر ہو گیا ہے، تو انہوں نے کہا، کیا ہوا، مجھے کیا دیکھتی ہو؟ اللہ کی قسم، میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ نہیں بولا، اور نہ ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جھوٹ بولا ہے، لیکن جس دن مجھے یہ فالج ہوا، میں اس دن غصے میں تھا اور یہ کلمات پڑھنا بھول گیا تھا۔ اس صحابی نے کتنی اچھی بات کی ہے۔ پہلی بات تو کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی ضمانت دیں، جس چیز کی گارنٹی دیں، جس چیز کی ضمانت دیں اور جس چیز کی گارنٹی دیں، وہ بات تو غلط نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ دعا پڑھیں، تو 3 دفعہ اگر رات کو پڑھیں تو صبح تک کوئی مصیبت نہیں آ سکتی، اگر صبح کو پڑھیں تو شام تک کوئی مصیبت نہیں آ سکتی۔ تو یہ بات جو ہے، یہ حقیقت ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر ہم دعا پڑھے نہیں، عام روٹین میں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ اگر شام کو پڑھیں ہیں تو صبح تک گارنٹی ہے آپ کے پاس کہ صبح تک آپ کے اوپر کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ اگر صبح کو پڑھ لی ہے تو اس چیز کی گارنٹی ہے کہ شام تک آپ کے اوپر کوئی آفت یا کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی جو بھی کام کرتے تھے اس کے اوپر ہمیشگی کرتے تھے۔ اللہ کے نبی ہمیشہ ایسا کام کرنا جو ہے وہ پسند کرتے تھے جو ہمیشہ کیا جائے۔ تو اگر ہم اپنی یہ روٹین بنا لیں کہ صبح اور شام کو اپنی ڈیلی لائف کا ان دعاؤں کو بھی حصہ بنا لیں، کہ جیسے شام کا کھانا کھانا ضروری ہے، صبح کا ناشتہ کرنا ضروری ہے، ایسے ہی یہ دعائیں پڑھنی ضروری ہیں۔ تو جیسے کھانے اور پینے سے ہمارے جسم کے بیچ میں طاقت آتی ہے، تو کیا ہوگا کہ ان دعاؤں کے پڑھنے سے ہمارا جسم جو ہے وہ محفوظ رہے گا، بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ آج کے حالات کتنے بدتر ہو چکے ہیں، خوراک اچھی نہیں ہے، اور ہم کھانا بھی کھاتے ہیں، سارا کچھ کھاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی شاید ہی کوئی بندہ صحت مند نظر آئے۔ جس کسی کو بھی پوچھ لو، کسی کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی شوگر کا مریض ہے، کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے، تو کسی کو انگزائٹی ہے، کسی کو ٹینشن ہے، کسی کا کوئی پرابلم ہے تو کسی کا کوئی پرابلم ہے۔ بچے سے لے کے بوڑھے تک کوئی بھی انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو مکمل تندرست نہیں کہتا۔ تو اس طرح کے حالات کے بیچ میں، اس طرح کے حالات جو ہیں وہ پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ ہم لوگ اسلام سے دور ہو گئے ہیں، ہم نے اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے، ہم آرام پسند جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں، محنت ہم لوگ کرنا نہیں چاہتے، تو اسی لیے ہم ان حالات سے اپنا برداشت کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم ان دعاؤں کو معمول بنا لیں، اب یہ جو فالج کا ایک مرض ہے، یہ اتنا شدید ہو گیا ہے، جیسے موسم کا بھی تقاضا ہے کہ اس موسم میں تو فالج ویسے بھی بڑھ جاتا ہے جب بلڈ پریشر وغیرہ جو ہے اور شوگر جو ہے جب زیادہ ہائی رہنے لگے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان دعاؤں کو معمول بنائیں۔ اب یہ دیکھیں کہ جو راوی ہیں وہ تو حدیث بیان کر رہے ہیں، اور لیکن کیا ہوا کہ ان کو فالج ہو گیا ہے، تو جو سن رہا ہے جو حدیث، اس کو تعجب ہوا کہ مجھے تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ دعا پڑھنے سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی گارنٹی دی ہے کہ اس کو کسی قسم کی جو مصیبت نہیں آ سکتی، لیکن آپ خود مصیبت میں مبتلا ہیں۔ ظاہر ہے بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش اور فکر مندی کی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم مجھے تعجب سے دیکھ رہے ہو، لیکن یہ ایسا کیوں ہوا ہے؟ میں نے کہا جو دعا پڑھے گا اسے بیماری نہیں آئے گی، لیکن افسوس یہ ہے کہ میں غصے میں تھا، تو اس لیے میں نے اس رات دعا نہیں پڑھی تھی،
جس رات جو ہے مجھے یہ فالج ہوا، اگر میں نے دعا پڑھی ہوتی تو میں فالج میں مبتلا نہ ہوتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ان دعاؤں کو اپنا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ ہم دنیا کی پریشانی کے ساتھ ساتھ جو ہے آخرت کی پریشانی سے بھی محفوظ ہو جائیں گے، اور ہمارا جسم جو ہے ہر طرح کی بیماریوں سے بھی محفوظ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعاؤں میں بار بار جو ہے وہ موذی امراض کے بیچ میں مبتلا ہونے سے، ایسی تکلیف دہ بیماریوں سے بچنے کا بار بار اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے۔ تو جس طرح کے آج کل حالات چل رہے ہیں، اس طرح کے دور کے بیچ میں ہمیں ان دعاؤں کو معمول بنانا چاہیے۔ کتنی مختصر سی دعا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ ٹھیک ہے، اتنی مختصر سی دعا ہے کہ اتنی آرام سے ہم یہ دعا جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت طلق فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت ابو درداء صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ کا مکان جل گیا ہے، فرمایا نہیں جلا۔ پھر دوسرے شخص نے یہی اطلاع دی تو فرمایا نہیں جلا۔ پھر تیسرے آدمی نے یہی خبر دی تو آپ نے فرمایا نہیں جلا۔ پھر ایک اور شخص نے آ کر کہا، اے ابو درداء، آگ کے شرارے بہت بلند ہو گئے ہیں، مگر جب آپ کے مکان تک آگ پہنچی تو بجھ گئی۔ فرمایا مجھے معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا، میرا مکان جل جائے، کیونکہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے جو شخص صبح کے وقت یہ کلمات پڑھ لے شام تک اس کو کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی، اور میں نے صبح کو یہ کلمات پڑھے تھے اس لیے مجھے یقین تھا کہ میرا مکان نہیں جل سکتا۔ اور وہ کلمات کیا ہیں؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک وتوکلت وانت رب العرش الکریم، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابۃ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ صرف دعا پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ پر پختہ یقین کا ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ہم دعائیں پڑھیں اور ہمارا ذہن جو ہے وہ بہکتا ہی پھری جائے۔ اگر ہم پر یقین طریقے سے دعا پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو قبولیت کا درجہ دیتا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ حضرت جو ہے ابو درداء صحابی جو ہیں، مطلب ان کے کیا کہہ رہے ہیں کہ انہیں 4 لوگوں نے آ کے اطلاع دی کہ آپ کا مکان جو ہے وہ جل گیا ہے، لیکن ان کو اتنا یقین تھا کہ چونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہوا ہے یہ کلمے پڑھیں تو اس کو کوئی مصیبت نہیں آ سکتی، تو میں نے یہ کلمے پڑھے ہوئے ہیں اس لیے آگ جو ہے وہ میرے مکان تک نہیں پہنچتی۔ تو جیسے انہوں نے صحابی نے کہا کہ آگ کے شعلے جو ہیں وہ آپ کے گھر تک پہنچے، لیکن وہاں جا کے پھر بجھ کے آپ کے گھر کے بیچ میں آگ جو ہے وینٹر نہیں ہو سکی۔ کیوں نہیں ہو سکی؟ اس لیے نہیں ہو سکی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے کلمات جو ہے اس آدمی نے پڑھے تھے۔ تو اگر ہم بھی ہر طرح کی مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ کی حفاظت میں آنا چاہتے ہیں، تو ہمیں بھی ان دعاؤں کو اپنی زندگی اور معمول کا جو ہے وہ حصہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان والی زندگیاں جو ہیں وہ عطا فرمائے، آمین۔